ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد المنان بھائی، کوئی علمی بات کرنا ہو تو کیجیے، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ علمی بات کریں گے ابو بھائی، سیریس ہی بات کر رہا ہوں، اب کوئی مذاق وغیرہ کچھ بھی نہیں، اگر آپ تیار ہیں تو۔ ہاں الحمدللہ، میں ہمیشہ 24 گھنٹہ ایک دم تیار رہتا ہوں۔ بالکل صحیح ابو، میں سیریسلی بول رہا ہوں، آپ نہ میں مذاق کروں گا نہ آپ مذاق۔ ارے مذاق نہیں، سیریسلی بول رہا ہوں، میں 24 گھنٹہ علمی بات کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، پکا؟ پکا الحمدللہ، وعدہ وعدہ۔ بولیے۔ واللہ لأذهبن فی علمی مجلس، ایسے بولیے، واللہ لأذهبن، کبھی نہیں بھاگ سکتا بھائی آپ سے پوچھ کے پیدا ہم نہیں ہوئے تھے، آپ کو جو علمی بات کرنا ہے کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ فالتو بس ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں، اسی لیے میرا ٹائم پر ہائی ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ فالتو بات، ہم نے آپ کیونکہ جب میں نے کہہ دیا میرا وعدہ ہے کہ میں علمی بات کروں گا اور علمی بات سے آپ کو بھی ہٹنے بھائی میں نہیں دوں گا، تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اہل حدیث وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے الحمدللہ۔ ہاں چلیے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ایسا بنا دے کہ اپنے ایسے ہیں الحمدللہ، آپ کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو ایسا بنا دے اپنے حبیب اکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی سے تو ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، بتائیے بھائی کون سے ٹاپک پہ آپ کو مہارت حاصل ہے، ٹاپک کا نام بتائیے۔ ہم صرف ایک ہی ڈبا، سنیے، صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات کریں گے ابھی، کیونکہ ٹاپک پہ تو الحمدللہ بہت ہی مہارت ہے، لیکن صرف ابھی اس وقت صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ نام بتائیے ٹاپک کا۔ ٹاپک صرف اور صرف یہ، آپ نے کل کہا جیسا کہ ہمارے نماز میں جب میں نے آپ سے فرائض پوچھا تو آپ نے پہلے یہ کہا کہ الحمد سورہ فاتحہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھنا ہم پر کیا نا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ایک یہ فرض ہے نا، ابھی بھی اقرار کرتے ہیں؟ بالکل میرے بھائی، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا ابو بھائی، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلے ہو۔ اچھا، امام کے جیسے، یعنی اگر امام کے پیچھے کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا ابو بھائی؟ ہاں نہیں ہوگی۔ اچھا، اب میرے سامنے ایک اسلامی بھائی اور بھی ہے، میں تو ہینڈ فری کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ میرے پاس ایک اور ہے جو کہ اپنے کیا نام ہے اسلام سے زیادہ، یعنی ایک دم بیچ کے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا نا بیچ ہی کے ہیں، وہ ایک دم ان کے سامنے ہینڈ فری کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر اپنے جملے کو دوہرا دیجیے آپ، ایک بار پھر جو دوہرا دیجیے کہ سورہ کیا نام امام کے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بھائی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان میں حدیث نمبر 756، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے بھائی وہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلے ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، ایسی کوئی بھی عبادت بھائی جس کا نام صلاۃ ہے، نماز ہے، اس میں بھائی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کرے اور سورہ فاتحہ پڑھنا اسٹارٹ کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جس کو یاد ہے وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اب جو بھی آپ کو فتویٰ ٹھوکنا ہے وہ اللہ کے نبی کے اوپر ٹھوکنا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی کی بات کو پیش کیا ہے۔ کچھ بھی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا نا کہ نماز میں امام کے پیچھے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ نہ فرض ہے نا، فرض ہے، یعنی فرض یعنی سب سے اعلیٰ قسم، یہ فرض سب سے اہم چیز کی بنا اس کے نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، عبادت ہی نہیں ہو رہی ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کمپلسری، انوار، فرض۔ اب آگے جو میں بات کروں نا تو اس میں تھوڑا آپ غصہ نہ ہونا، ہے نا؟ بالکل غصہ نہیں ہوں گے بھائی، غصہ حرام ہے، ہم لوگ غصہ الحمدللہ پینا جانتے ہیں، بس آپ کا جن نہ جاگے۔ بس آپ اپنی بات پہ اس میں قائم رہنا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہو سکتی۔ جی جی بالکل بالکل۔ اب یہ بتائیے، امام اگر کوئی شخص امام رکوع میں ہو، کوئی شخص ہاں تو اس کو رکعت مل جائے گی، اس کو رکعت مل جائے گی۔ ابو بھائی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور فرض چھوڑ کے وہ رکوع میں شامل ہو گیا، اور ایسی کوئی صورت کے بغیر کے فرض کے بغیر امام کو رکعت مل گئی۔ یہ آپ نے حالانکہ ابھی کہا تھا کہ فرض بغیر فاتحہ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، اور یہاں پہ بغیر فاتحہ کے رکوع میں شامل ہو رہا ہے امام کے ساتھ، اور آپ بول رہے ہیں اس کو رکعت مل گئی، حالانکہ آپ نے اچھا آپ بچپن سے انجان ہیں یہ بھائی، یہ انجان بننے کا ناٹک کر رہے ہیں؟ جی آپ بچپن سے انجان ہیں یا انجان بننے کا ناٹک کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی کیا دیکھا، اپنے لائن سے کوئی بدلنا نہیں بالکل، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔
यहाँ अल्लाह के नबी ने कहा कि उसकी नमाज ला सलाता यानी कि नमाज नहीं होती। लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं रकात का, तो अगर उसकी एक रकात छूट जाती है, 2 रकात छूट जाती है और अगर वो रुकू में आ जाता है तो उसको वाली रकात मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो रकातें उसमें तो सूरह फातिहा पढ़ेगा ना वो। तो फिर आपके समझ ही नहीं आ रहा, रकात अलग है नमाज अलग है। अच्छा, रकात अलग है नमाज अलग है। वाह। हाँ, एक रकात अगर छूट जाती हो बाकी की नमाज भाई वो बाकी है, तो बाकी की भाई जो हम रकातें पढ़ेंगे तब जाके सारी जो रकातें पढ़ने के बाद जो एक इबादत होती है उसको नमाज बोलते हैं। भाई नमाज, चलिए हंस लीजिए, हम जानते थे आपका जिन जागेगा। भाई रकात नमाज जी, ये रकात जो होती है ये नमाज से बाहर होती है, नमाज के अंदर होती है। नहीं तो नमाज आप किसको कहते हैं? अगर भाई वो 4 रकात की वो भाई वो नमाज है और कोई एक रकात छूट जाए तो उस एक रकात को आप रकात शामिल करेंगे या पूरी नमाज शामिल कर लेंगे? नमाज नाम है जो रकात के मजमूए का और क़िरात के मजमूए का फराइज़ का जो अरकान मखसूसा है ना, उन अरकान मखसूसा को जो जमा किया जाता है उसको नमाज की शक्ल बोलते हैं। और आपने कहा कि नमाज अलग है, रकात अलग है, हालांकि अरकान मखसूसा जिसमें रकात भी शामिल है, क़िरात भी शामिल है, रुकू भी शामिल है, सजदा भी शामिल है, कायदा भी शामिल है। इन तो उसको तो मिल गई ना, रुकू में रकात उसको मिल गई तो उसकी रकात कंप्लीट हो गई, और बाकी जो रकात उसमें सूरह फातिहा पढ़ेगा उसकी नमाज कंप्लीट हो गई। तो इतनी सी आसान सी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है? अरे मेरे भाई आपको भाई एक बात तो बता दीजिए, आपने पहले भी जैसे कि मैंने आपसे 2 बार कहलवा दिया भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है अबू बकरा, ठीक, अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है कि वो बकरा बकर नहीं बकरा। अभी आपने एक बात ना अबू भाई देखिए, दूसरी हदीस तब हम आएंगे जब भाई एक चीज आपको बता दें, कभी भी अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर कभी ये कुत्तों की तरह हंसा मत कीजिए, ठीक है? अरे मेरे भाई ये नहीं, जब कोई दीन के ऊपर हंसता है ना तो इतना मतलब भाई गुस्सा आता है कि एक थप्पड़ मार के उसके दांत तोड़ दें। और आप जो क्या नबी अपने नहीं, आप मतलब दीन की बात पे आप हंसते हैं, अपने इमाम के उल्टे सीधे भाई वो फतवे पे आप कभी नहीं हंसते हैं। हदीस सही बयान करेंगे तो ही आदमी सही से सुने। आपके आला हज़रत कहते हैं कि औरत अगर बच्चा पैदा कर रही हो, आधा अंदर हो आधा बाहर हो, ऐसे वक्त भी नमाज पढ़ना जायज है। देखिए अप्पू भाई, देखिए अब हंसिए इसके ऊपर, इस फतवे पे हंसिए ना। अप्पू भाई आपने एक हदीस, नहीं, जहाँ पे हंसना चाहिए वहाँ हंसते नहीं है और हदीसों पे हंसते हैं माज़अल्लाह। मेरा कहना मतलब एक हदीस मतलब इतनी बड़ी गुस्ताखी आपकी हो गई, फिर लाइन से बदल रहे हैं आप। फिर आप देख, मैंने आपसे कसम लिया, आपने कसम लिया। आप क्यों, आप काहे के लिए हंसे हदीस के ऊपर? मैं इसलिए आपने हदीस, चूंकि आपने अपनी तरफ से हदीस का तर्जुमा सुना है, हदीस की कुछ अपनी तरफ से ना दलील। मेरे भाई जिंदगी में कभी हदीस पढ़ा है कि नहीं आपने कभी? मेरे भाई आपने उसकी ना तो दलील दी ना तो उसका हवाला दिया, किससे साहबी ने उसको नकल किया, किस रावी ने नकल किया। मैंने एक लाइन बोली और आपने मेरे को बीच में आप हंसने लगे। मेरी पूरी बात आपने सुनी? हदीस सही है, हसन है, मेरी पूरी, अरे सही मुस्लिम की हदीस क्या मेरे भाई वो ज़ईफ होगी आपके नजदीक? जी अच्छा, इस बात को अगर आप कॉल कर लेते तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात, आप इस बात का इतराफ कर ले कि मुस्लिम शरीफ की सारी हदीस सही है। भाई बुखारी मुस्लिम की सारी हदीसें सही हैं। जी सही है ना सारी हदीस? सारी अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी सेहत पे इज्मा है। हाँ अच्छा, माशाल्लाह, आपने अभी एतराफ किया कि सही? अरे एतराफ किया मेरे भाई, अब आगे बोलो। अच्छा देखिए, सही मुस्लिम शरीफ की सारी हदीस क्या है? यानी कि सूरह फातिहा के टॉपिक से हट के अब आप दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं ना, यानी कि मैं अपनी कसम को निभाऊं ना। आपने पहले जो सूरह फातिहा की जो हदीस पहले नहीं, असल में मैंने वादा किया था ना कि मैं इल्मी बहस एक ही टॉपिक पे करूंगा और आपको भी भटकने दूंगा नहीं। अब आप भटक रहे हो ना, तो मैं वादा अपना नहीं तोड़ सकता। अच्छा, मैंने दूसरे मसाला अभी छेड़ा आपसे कि क्या नाम है अपना दूसरा मसला, मैं दूसरी बात पे बात तो ये बताइए, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि भाई वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी कि तमाम लोग खसारे में हैं। तो क्या मतलब तमाम के तमाम लोग खसारे में हैं? आगे आयत कहती है कि सिवाय उन लोगों के, तो इसका माना होता है कि तमाम में से अल्लाह ने कुछ लोगों को खास कर दिया, तो ये उमूम खुसूस होता है। तो बिना सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती, ये आम हुक्म है। और रुकू में रकात मिल जाती है, ये खास हुक्म है। ये उमूम खुसूस आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपके आलिम लोग ये सब बताते नहीं आपको। अच्छा एक बात सुनिए, रुकू में रकात मिल जाती है, खास हुक्म है, ठीक है ना भाई? आपने हाँ, ये अलग केस है, ये अलग केस। वाह 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 वाह, बड़ा हंस रहे हैं मेरे भाई।
چلیے اب آپ کو ہنسنا ہی ہے تو آپ کو تھوڑے فتوے سنا دیتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت کے، تاکہ آپ کو اور بھی مطلب ہنسی آئے. آپ کی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ گھر میں سونے چاندی کی گھڑی کو رکھ سکتے ہیں لیکن وقت دیکھنا حرام ہے. اب ہنسو مزہ آئے گا. مطلب یہ کیسا فتویٰ ہے کہ گھر میں سونے چاندی کی گھڑی کو رکھ سکتے ہیں لیکن ٹائم دیکھنا حرام ہے. ہنسو میرے بھائی عبد المنان بھائی، آپ کو ہنسنا پڑے گا. ارے چلیے مسلم شریف، اب آپ کو کامیڈی بات کرنی ہے تو اب میں کامیڈی فتوے آپ کو پیش کروں گا. اب آپ ہنسیے. چلیے مسلم شریف بھائی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیے، اتنا ہنسیے کہ آپ کے پھیپڑے باہر نکل آئے. اب آپ کو ہنسنا پڑے گا. اچھا بات سنیں، مسلم شریف کی حدیث مطلب آپ کی اتنی حیثیت ہو گئی کہ آپ قرآن حدیث کی تعلیم پہ ہنسیں گے. ارے بات سنیں، کتنے بڑے گستاخ آپ ہو گئے. مسلم شریف کی حدیث جو آپ بیان کر رہے تھے، مسلم بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے برائے کرم برائے مہربانی آپ نے جیسے وہ حدیث میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا، جو حدیث آپ نے سنا دیکھیے، حدیث سنیں، لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحہ الکتاب، بفاتحۃ الکتاب. تو کیا ہو گیا اس میں نے چائنا میں پڑھ دیا. آپ تو بھائی یہ زیادہ ذرا یہ زیر زبر پیش ان کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیا کرو. نہیں اب اس کے اوپر دھیان نہیں، ابھی میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ الف کو الف کیوں کہتے ہیں، با کو با کیوں کہتے ہیں، تو آپ بتاؤ گے نہیں. بھائی کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ آپ بتاؤ گے نہیں، تو عربی کا جھاتا لوگوں کو کہے دیتے ہو. قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر دھیان نہیں دوں گا میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس کی نماز بھائی نہیں ہوتی. تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کس کی نماز نہیں ہوتی. پہلے میری تو سن لیجئے، میں قسم کھا کر بولوں. بھائی آپ اتنی دیر سے میرے اوپر سوال ٹھوک رہے ہیں. میں نے ایک سوال آپ سے پوچھ لیا کہ لا صلاۃ اس کی نماز نہیں، تو کس کی نماز نہیں آپ بتائیے، کس کی نماز نہیں. یعنی آپ کو کسی کی نماز نہیں، ٹھیک ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے، قرأت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں. جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. لیکن افو بھائی شاید آپ بخاری مسلم شریف کو اٹھا کر دیکھیں، بفاتحۃ الکتاب کے بعد تھوڑا سا فصائدہ کا لفظ شاید آپ نے یہ تو جان بھائی فصائدن یا نہیں ہے، فصائدن ہے شاید. تو بھائی جب وقت اس پر جب ٹھہریں گے نا تو اس کو فصائدہ پڑھیں گے، جس طرح تو قرآن شریف میں ان اللہ. بھائی میں نے پڑھا تھا تو فصائدن پڑھا تھا. اب ہو سکتا ہے میری سے غلطی ہو گئی ہو یا آپ غلط بتاؤ. قرآن شریف میں جس طرح کے علی من. چلیے ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہو جائے گا. چلیے اچھا یہ الفاظ اگر ہم نے ڈال دیا تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ کیا حدیث کا معنی چینج ہو جائے گا؟ یہ حدیث ہے مسلم شریف آپ کے پاس ہوگی تو آپ ڈالنے کی بات نہیں، آپ کو تو اٹھا کر دیکھیے ابھی فوراً. نہیں آپ نے کیا سمجھا، مطلب اس فصائدہ سے آپ نے کیا سمجھا؟ فصائدہ عربی زبان میں کہتے ہیں اپنے کثیرہ، یعنی فصائدہ کثیرہ، یعنی اس کا معنی ہے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور کچھ زیادہ نہ پڑھے. اور اس کی اب تشریح کرتے ہیں محترم امام مالک کی یہی حدیث بیان کی، یہی حدیث کو دوسری روایت کے ساتھ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والسورہ والسورتی، یعنی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ سے اور ایک سورت یا کسی سورت ملانے سے. اب سر یہ بتائیے فاتحۃ الکتاب کے بعد فصائدہ ہے، اور فصائدہ کی تفسیر یعنی اس کو امام مالک میں سورت، مطلب جو یہ بخاری کی حدیث ہے اس کے اوپر آپ کا عمل بھائی وہ نہیں ہے نا. جی مطلب یعنی مطلب جو بھائی یہ بخاری کی جو حدیث ہے کتاب الاذان کی حدیث نمبر 756 پہ آپ کا مطلب اس کے اوپر عمل تو ہے ہی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. نہیں سورہ فاتحہ خالی نہیں بولیے تو آپ نے اس حدیث میں سورہ فاتحہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو ابھی کھول کے دیکھیے، ابھی فوراً آپ کے پاس ہو تو مسلم شریف ہو. ارے ڈیلی پڑھتا ہوں میرے بھائی. جی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کے علاوہ حدیث ہاں وہی ہے میرے بھائی. اس کے آگے یہ فصائدہ کا لفظ ہی نہیں ہے بخاری میں. آپ ذرا لفظ دیکھو گے تو ہی آپ کو. ارے بخاری میں نہیں ہے فصائدہ کا لفظ میرے بھائی، کہاں سے دیکھ لوں؟ اپنے ہاتھ سے آگے بڑھا دوں؟ ابھی فوراً دیکھو اٹھا کے بفاتحۃ الکتاب کے وقت سورت ہے یا نہیں ہے یا فصائدہ. بھائی بخاری میں فصائدہ کا لفظ نہیں ہے، مسلم شریف میں بھی نہیں ہے. اچھا ارے میرے بھائی کیا آپ نے کیا بغیر تحقیق کے مسلم شریف بخاری. ارے بخاری شریف کی میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث نمبر 756 آپ خود کھول کے دیکھ لیجیے. اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بس حدیث ختم. تبھی تو بیان کر رہا ہوں، آپ نے کھول کے نہیں دیکھا تو اس وجہ سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے. میں نے تو کھول کے. اچھا آپ کا موقف بھائی کیا ہے؟ مطلب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا امام کے پیچھے جو مطلب سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کے انگاری ڈال دینا چاہیے؟ کیا آپ کا موقف ہے؟
پہلے حدیث کو تو متعین کریے کہ حدیث کیا ہے، بعد موقف تو ارے پہلے آپ اپنا موقف بتائیے، اس کے بعد آدمی حدیث پیش کرے گا نا آپ کے موقف کے اوپر. حدیث کو پہلے صحیح پیش کریے پھر موقف بیان. ارے صحیح بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے تو کیا موضوع حدیث ہے وہ؟ ارے صحیح کا میرا مطلب لفظ آپ نے ایک کم پڑھا، آپ نے ایک لفظ کو چھوڑ دیا ہے، فصاحدہ کو چھوڑ دیا ہے. میں قسم اللہ کی کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو. چلیے 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ کا چیلنج ہے کہ آپ بخاری میں فصاحدن کا بھائی الفاظ ہمیں دکھا دیجیے. اچھا تو آپ بخاری شریف ابھی کھول کر دیکھو نا فوراً. ارے میرے سامنے کھلی ہوئی ہے نا، آپ بتاؤ نا فصاحدن کہاں لکھا ہوا ہے؟ صنعت کے ساتھ عربی عبارت پڑھ کے آپ سنائیے مجھے. کیوں سناؤں میں آپ کو؟ آپ کو اعتراض ہے صنعت کے اوپر؟ میرے پاس جو بیٹھے تھے نا وہ بھی بول رہے ہیں کہ اپنے دلیل سے یہی پھر رہے ہیں. وہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہو وہ چور ہو چمار ہو، میرا ان سے لینا دینا نہیں ہے. میری بات آپ سے ہو رہی ہے نا. وہ بھی سمجھ گئے ہیں، فری کر کے بات کر رہے ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ اچھا چلیے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ ہی کا تو ساتھ دیں گے. آپ اگر بھائی وہ گوبر کھا لو گے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے گوبر کھا لیں گے. اب ہم گوبر نہیں کھا رہے تو وہ کہیں گے دیکھو افو خان گوبر نہیں کھا رہا ہے. حدیث کی عبارت آپ کو علم نہیں ہے. چلیے سورہ فاتحہ. ارے آپ کو کتنا علم ہے؟ آپ ایک کام کرو، اپنے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا فتویٰ پیش کر دو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، اور جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال دیے جائیں گے. میں کیا بول رہا ہوں، صرف 3 باتیں آپ سے 3 سوال کروں گا. 3 سوال زیادہ مطلب آپ ہی سارے سوال کریں گے؟ آپ نے سوالوں کا پٹارا کھول لیا ہے. ہم آپ سے سوال پوچھیں گے تو آپ کی آگے سے گیلی چیز پیلی ہونا شروع. 3 سوال میں پورے اپنے میں آپ سے پہلے 1 سوال پوچھوں گا، اس کے بعد آپ میرے سے 3 نہیں 10 سوال پوچھیں گے. کر رہا ہوں کہ 3 سوال کا میرے جواب. عبد المنان بھائی میرے پیارے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے 1 سوال خالی پوچھوں گا، آپ مجھ سے 10 سوال پوچھنا. پہلے میں 1 سوال آپ سے پوچھ لوں، بیسک سوال ہے وہ. ہاں بتائیے. میرا بیسک سوال بھائی مطلب بھائی اتنا سا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بخاری کی حدیث سے، اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ آپ پہلے اس کو بتا دیجئے. کس کی نماز؟ یعنی جو نماز ہی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے. یعنی کہ مطلب یہ عام حدیث ہے نا، اس میں عورت مرد بوڑھے بچے جوان امام اور بھائی وہ مقتدی یہ سب شامل ہو گئے نا اس حدیث میں. سب شامل ہو گئے تو بات ٹھیک ہے، آپ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اسٹارٹ کر دو، بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کا ہم جواب دے رہے ہیں نا. دیکھیے اب یہ نہیں تو مطلب جعلی حدیث کو آپ دوسری حدیث سے رد کر دو گے، مطلب بخاری کی حدیث کو کہیں باہر کی حدیث سے آپ رد کر دو گے. اچھا اب کیا نام ہے آپ کا؟ نام ابو بھائی. ایک بات سنیے، اگر کوئی حدیث کیا نام ہے واحد ہو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی حدیث مشہور، حدیث کی بھی قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ بخاری کی حدیث کون سی واحد ہے یا مطلب یہ کون سی مشہور ہے؟ پہلے یہ دیکھیے، حدیث مشہور اگر مقابل میں آ جائے نا، یہ قاعدہ ہے تمام لوگوں کا، تمام محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث مشہور آ جائے اور اس حدیث مشہور پر عمل کرتے ہیں. اور حنفیوں کا اصول کیا ہے؟ حنفیوں کو نہیں، تمام محدثین کا اصول بتا رہا ہوں میں. ارے تو حنفی میں کوئی محدثین تو نہ پیدا ہوا ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ کے اصول کیا ہے؟ امام ترمذی کا اصول بتا رہا ہوں. امام ترمذی تو اہل حدیث آپ ان کو چھوڑ دیجیے، حنفیت کا اصول کیا ہے؟ حنفیوں کا بھی اصول یہی ہے، تمام حنفیوں کا اصول یہی ہے. پھر آپ نے جھوٹ بولا میرے بھائی. کیوں میرے بھائی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصول یہ ہے، سرکار غوث اعظم کا اصول یہ ہے، جتنی بھی ائمہ اربعہ جتنی امام اعظم کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے میرے بھائی. ارے میرے بھائی وہ محدثین تھوڑی نہ تھے. ارے میرے بھائی کتنی زیادہ گستاخی. ڈر کرو ڈر. ارے لو میرے بھائی، اب اگر امام اعظم اگر ڈاکٹر بھائی وہ نہیں تھے اور میں نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ڈاکٹر نہیں تھے تو کیا مطلب یہ ان کے اوپر میں نے بہتان باندھ دیا؟ ارے میرے بھائی ڈر کرو ڈر. ڈر کیا کرے؟ زبردستی ان کو ڈاکٹر بول دیں، انجینئر بول دیں، پولیس بنا دیں، CID آفیسر بنا دیں، کیا بنا دیں؟ کے بارے میں ایسا بول رہے کوئی محدثین نہیں تھے کہ قبر کا خوف کرو، سمجھ رہے ہو نا. تو محدثین نہیں تھے میرے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محدثین نہیں تھے. صادق جو امام کسی بھی محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک بھی حدیث نہیں لی ہے. اچھا تو وہ کیسے محدثین ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کی واٹس ایپ پہ بھیجوں کیا میں بھی؟ بھیجیے میرے بھائی. کون سی حدیث نقل کی گئی ہے؟ کون سے میرے بھائی وہ محدثین نے امام ابو حنیفہ کو راوی مطلب بنا کے حدیث لیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو بھیجوں، یہ قرضہ رہا، لیکن پہلے لائن پہ آئیے پہلے آپ. بھائی سمجھ لیجیے اگر مر جائیں گے تو قرضہ آپ کے سینے پہ رہ جائے گا. ہاں مر جائے نہیں، آج ہی آپ کو بھیجوں گا میں، آج ہی. پہلے لائن پہ آپ آئیے، لائن پہ. ٹھیک ہے لائن پہ. میں کیا بول رہا تھا؟ اگر ہاں چلیے میں آپ کو بتا دوں حنفیوں کا اصول کیا ہے اس معاملے میں. حنفیوں کا اصول ہے کہ
کہ جب 2 آیتوں میں معرض واقع ہوگا تو ان کو حدیث کی طرف بھائی جانا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا. یہ آپ کا نور الانوار میں صفحہ نمبر 125 کو اترا ہوا ہے. آیت کو پیش ہی نہیں کیا، حدیث پہ بات چلی. آیت پہ ابھی تو ہم آئے ہی نہیں، ہم نے حدیث پہ بات چل لی، تو آیت پہ کیسے چلے گا اچانک فوراً؟ میں نے آپ کو اصول بتا دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آیت پڑھیے. ہماری حدیث پہ بات چل رہی ہے، تم لائن سے ہٹ چکے تو حدیث تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، بخاری کی حدیث سے نام ہٹیں گے نا آپ کو ہٹنے دیں گے. اچھا چلیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس آیت کے بعد امام مسلم نے باب تحریم الکلام فی الصلاۃ اور بخاری نے باب ما ینہی عن الکلام فی الصلاۃ میں حضرت ایک منٹ کون سی آیت آپ نے پڑھی؟ وہ آپ جو بول رہے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. اچھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 204. جو اچھا آپ کیونکہ آپ آیت کے لائن میں آ گئے تو ہم بھی آیت کے میدان میں آتے ہیں. چلیے اب آپ بھائی آپ وعدہ کر لیجیے کہ آپ اس آیت سے بھاگیں گے تو نہیں؟ میدان میں ہم بھی آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کمزور، اس آیت سے آپ بھاگیں گے تو نہیں؟ آپ بھی مت بھاگنا، پہلے تم آپ. ارے اللہ کے بندے میں نہیں بھاگتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ افو خان بھائی وہ جب بات کرتا ہے تو پھر وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے. بات سنو آپ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. دیکھو امام مسلم نے باب تحریم الکلام، امام بخاری نے اپنا باب. ترجمہ پڑھیے پہلے اس آیت کا ترجمہ. امام ترجمہ ہم عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے. ہم تو ترجمہ پڑھیے نا پہلے آیت کا، اس کے بعد جائیے گا محدثین پہ. قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. یعنی حد ہے میرے بھائی، حد ہے. مطلب جو پوچھ رہے ہیں وہ بتا ہی نہیں رہو، دیکھ کے بس پڑھتے جا رہو پڑھتے جا رہو پڑھتے جا رہو. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھ لو، کس لیے پڑھ لو. ہم آپ لوگ کی طرح حدیث سے محروم نہیں، حدیث کی برکت سے محروم نہیں. وہ حدیث کی برکت کتنی ہے وہ سب معلوم ہے، تبھی تو حدیث کو چھوڑ دیا بخاری کی. بخاری کیا امام کے پیچھے کیوں نہیں سورہ فاتحہ پڑھ تو بخاری میں جب آ گیا ہے تو. میرے بھائی یہ بھی بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، مسلم کی. اور تم کو لو ابھی آپ قرآن کی آیت پیش کر رہے تھے، قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، اس کے اوپر حدیثیں پیش کرنا اسٹارٹ کر دیا. تفسیر اس کی شرح بیان کر رہا ہوں. شرح اپنا بیان کیجیے. آپ شرح بیان کر سکتے ہیں تو صرف امام ابو حنیفہ کی شرح، اس کے علاوہ کسی کی شرح نہیں بیان کر سکتے آپ. آپ کو کس نے ادھیکار دیا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے کسی اور کی تفسیر بیان کریں؟ ہمارے نزدیک تم کو پتہ نہیں، اللہ حجت ارباتن کا معنی کیا ہے؟ ارباتم آپ 100 بار کہتے رہیں گے، آپ کے اصول نہیں بدل جائیں گے. حنفیہ کا اصول ہے کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول فتویٰ رائے ہی حجت ہے. امام کا قول آپ کے لیے حجت ہے. عبد المنان صاحب آپ نے جو آیت پیش کی اس کا ترجمہ بتائیے. اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جو آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بس اسٹاپ. اب آپ کی دلیل ہے، آپ نے آیت پیش کی، میرا کنفیوژن ہے بھائی، میرے کو دور کرنا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ میرا کنفیوژن آپ پہلے دور کیجیے بھائی. میری بھائی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، میرا کنفیوژن دور کیجیے. میں نے پوری بات نہیں کی، پوری آیت پوری ہو گئی یہاں پہ جو آپ نے پیش کی. میری پہلے بات سنیے. پہلے آپ نے آیت پیش کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 204. بات سنیے پہلے. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. ہاں ایک تو یہاں پہ سننا اور سن کے خاموش ہونا آ رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں امام صاحب تو آپ کے کچھ بولتے نہیں ہیں، تو آپ سنتے کیا ہو؟ اور جب سنتے نہیں ہو تو بھی بھائی خاموش کہیں رہتے ہو روبوٹ کی طرح؟ آپ پہلے اس کا جواب دیجیے. میرے بھائی اس کے تعلق سے پہلے اس کا جواب دیجیے، اس کے بعد آگے بات ہوگی. یہ دیکھیے اس کا بھی جواب دیتے نہیں، ابھی دیجیے. انه قال رجل ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا قراءة خلف الامام. اور پھر سنو انه قال دوسرے دن سنو رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرا. اب تم حدیث میرا سوال آپ پھر سے کان میں تیل ڈال کے سنیے. جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو، یعنی کہ سننے کے بعد خاموش ہونا ہے. تو ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں امام صاحب تو خاموش پہلے سے ہوتے ہیں، تو آپ کان کو لگا کے سنتے کیا ہیں؟ اور جب سنتے نہیں ہیں تو بھی خاموش آپ کہیں کے لیے رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیجیے.
بات تو سنو، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں چونکہ قرآن سے دلالت نہیں ہو پا رہی تھی، اور جہاں جو مسئلہ ہمیں قرآن میں نہ ملے ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں آقا نے یعنی کہ آپ نے مان لیا کہ قرآن سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل ثابت ہی نہیں ہے. چلیے الحمدللہ. میرے بھائی جو جہری نماز میں اس میں قرآن سے دلیل ملتی ہے، لیکن سری نماز میں آپ نے کہا نا کہ سری تو یہ جو آیت ہے کیا یہ امام کے پیچھے بھائی سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی؟ کیا سورہ فاتحہ نہیں، مطلقاً قرأت کرنے کے لیے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کیا یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ اچھا، یہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہی تو سب سے پہلے میں مسلم شریف کو آپ کو سنا رہا تھا، لیکن وہ ہمیں آپ نہ بتائیے، آپ ہمیں جواب دیجیے. دلیل جب ہم مانگیں گے تب دلیل دیجیے گا. امام مسلم دیں گے. میں نے یہ کیوں دلیل جب ہم مانگیں گے تب آپ ہمیں پیش کیجیے گا. ابھی میں آپ سے خالی سوال کر رہا ہوں، کیا یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی، ہاں یا نہ؟ یہ اس کا جواب امام مسلم دے رہے ہیں. ہاں بھائی، میری بات آپ سے ہو رہی ہے. میں حدیث کے میری بات عبد المنان سے ہو رہی ہے، اور میرا سوال بھی بھائی عبد المنان ٹی ٹی ایس سے ہے. ارے میرا کیا اپنی طرف سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی؟ امام مسلم سے بڑھ کر نہیں ہوں، اس کا جواب امام مسلم سے دے رہے ہیں. امام مسلم کی بات بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ ان سے بڑھ کے نہیں ہیں. تو تم کیسا ہو جاؤ گے؟ آپ سنیے میرا سوال پھر سے. نہیں، کیا یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت اس لیے، اس کا چلے میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تو چونکہ ابتدائی زمانے میں چونکہ نماز میں بات چیت کرنا اور نماز میں قرآن قرأت وغیرہ کرنا لوگ اس طرح کرتے تھے، یعنی دنیاوی بات بھی کرنا جائز تھا اور قرأت بھی کرنا جائز تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں نے دنیاوی بات کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن قرأت کرنا وہ نہیں چھوڑا. اس لیے جھوٹ. یہ آیت مکی تھی یا مدنی تھی؟ شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ یہ آیت مکی تھی یا مدنی تھی؟ امام مسلم کو غلط کہہ رہے ہو تم. یہ آیت مکی تھی یا مدنی تھی؟ موت کا خوف کرو. یہ آیت مکی تھی یا مدنی تھی؟ کون سی؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. نماز کب فرض ہوئی تھی؟ جی، نماز کہاں فرض ہوئی تھی؟ نماز بھی مکہ میں فرض ہوئی تھی. مکہ میں فرض ہوئی تھی؟ جی ہاں. پھنس گئے. دیکھیے چور کبھی بھی چوری کرتا ہے نا، لنگوٹی اپنی چھوڑی دیتا ہے. تم بولو نا. تو آپ کی اتنی عقل نہیں ہے، آپ کا کیا بیسک علم ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز جو فرض ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے، اور آپ مکی آیت سے قیاس کر کے مدینہ پہ فٹ کر رہے ہو. اگر مکہ میں نازل نماز، اللہ رحم کرے میرے بھائی آپ کے اوپر.